एक्टिविस्ट हैं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत खराज तहसीन। और आज सुबह भी एक मीटिंग में मैंने बात की और आज दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि सही मायनों में आपने इमरान खान साहब की स्पिरिट को जिंदा रखा है और स्ट्रगल को, कि जब इमरान खान साहब जेल में हैं और हमारी आधी लीडरशिप जेल में है, तकरीबन आधी छोड़ के जा चुकी है और हम जैसे कुछ लोग जो जेलों से निकले हैं, तो इन मुश्किल हालात में आपने स्ट्रगल को जिंदा रखा है। और ये वो मैसेज है जो सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं है, जो 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 किसी भी एक स्ट्रगल का होता है और हमारी इस्लामी और इंसानी तारीख दोनों में है। व्हाट इज द मैसेज? द मैसेज इज कि आपने कभी भी हौसला जो है वो नहीं हारना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा एक जलसा होगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान साहब के पिछले 10-12 सालों में तकरीबन सब बड़े जलसों में मैं रहा हूं। ये पहला जलसा है जिसमें इमरान खान साहब आज हमारे साथ नहीं है, और ये पहला जलसा है जो एक शहर का नहीं है, जो जो किसी इलाके का नहीं है, जो आज सिर्फ पाकिस्तान का भी नहीं है। आज मैं इस्लामाबाद हूं, मुझे मेरे मर्दान मेरे इलाके में भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन मुझे अमेरिका में भी लोग सुन रहे हैं, मुझे यूके में भी सुन रहे हैं, लाहौर में अगर हमें कोई सुन रहा है तो सऊदी अरेबिया में भी सुन रहा है, कराची में या गिलगित बल्तिस्तान में कोई सुन रहा है तो हमें इस वक्त हिंदुस्तान में भी लोग सुन रहे हैं, बांग्लादेश में भी लोग सुन रहे हैं। कल 16 दिसंबर गुजरी है, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जब वो जेल में होंगे, और अभी हमें वो बात करता हुआ भी नहीं देख पा रहे, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया को एड्रेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वो जरिया है, जिस तरह जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है वो अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करता है, पहला लफ्ज जो सीखता है वो होता है माँ, और माँ के बाद जितना इंसान माँ से मोहब्बत करता है शायद उससे ज्यादा अपनी मदरलैंड से भी मोहब्बत करता है, जिस मट्टी से आप बने हैं। क्योंकि वक्त आता है आपकी माँ जिससे आप जने हैं वो भी उस मट्टी में दफन हो जाती है और आप उस मट्टी के साथ रहते हैं। मट्टी से मोहब्बत का रास्ता जो है वो तहरीक इंसाफ है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो शख्स जो इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की पार्लियामान में नजर पाकिस्तान की हिफाजत करता था, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाता था, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ता था, खत्म नबूवत की जंग लड़ता था, जब मर्दान की दहशतगर्दी अदालत में अमालनामा मेरे सामने रखा गया तो उसमें पाकिस्तान से गद्दारी और दहशतगर्दी और आर्मी एक्ट तक लगाया गया। अगर पाकिस्तान ने ऐसे आगे जाना है कि मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जो अपने सीनों पे पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, आप उनको दीवार से लगाते हो कि आप पाकिस्तानी नहीं, आप मुहब्ब वतन नहीं है, आप गद्दार हैं। तो अगर अली मोहम्मद गद्दार है, इमरान खान गद्दार है, अगर हमारे लाखों करोड़ों कारकुन, ये कौन सा जज्बा है? अभी मैंने सफीना बीबी को देखा है जो बच्चों की तरह वो तालियां बजा रही हैं। ये जज्बा है मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों का, इसको समझिए। ये आपकी ताकत है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। मुल्क को एक फौज चाहिए होती है, अंदर एक पुलिस चाहिए होती है। अभी आज एक बहुत अफसोसनाक खबर सुनी कि इस्लामाबाद में एक पुलिस वाला अशरफ साहब और बच्चे समेत वो शहीद हो गए हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। जितना इस मुल्क को जो है एक इदारे की जरूरत है, उतना ही आपको एक ताकतवर कौम और ताकतवर कौम को मजबूत करने के लिए आपको कौमी जमातों की जरूरत होती है। जब भी किसी कौमी जमात को तोड़ा गया है, कमजोर किया गया, मुल्क कमजोर हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है। कल की तारीख इस बात की गवाह है जो 16 दिसंबर गुजरा है। अगर उस वक्त इधर हम उधर तुम का नारा ना लगता, अगर उस वक्त शेख मुजीब को दे दी जाती हुकूमत, वो जीत गया था वोट की ताकत से, हिंदुस्तान को मौका ना मिलता। हम एक दूसरे के सर जो है इल्जाम लगाते हैं। कोई कहता है भुट्टो ने किया, कोई कहता है शेख मुजीब ने किया है, कोई कहता है याह्या ने किया। गलतियां हम सबसे हुई हैं, सारे मुहिब वतन थे, फायदा हिंदुस्तान ने लिया, हमारे दुश्मन ने लिया। जो आज भी ताक में बैठा है, फोर्ट लाइन्स पे काम करता है, पश्तून को पंजाबी से लड़ाता है, सिंधी को उर्दू स्पीकिंग से लड़ाता है, बलोचिस्तान में बलोच पंजाबी की लड़ाई करता है, सुन्नी शिया को लड़ाता है। ये सारी हमारी फॉल्ट लाइंस हैं। इसको कौन ठीक करती है? कौमी जमात। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी लिसानी सियासत नहीं की, कभी इलाके की सियासत नहीं की,
اور یہی وجہ ہے پاکستان زندہ باد کی سیاست کی تو کراچی میں بھی، پشاور میں بھی، لاہور میں بھی، مظفر آباد، گلگت بلتستان اور کوئٹہ، ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان اور ہمارے لوگ جیتے. کیوں جیتے؟ کیونکہ ہم نے میسج پاکستان کا دیا. ہم کیوں پاکستان تحریک انصاف میں آئے؟ ہم پروفیشنل لوگوں نے کیوں اپنا جو ہے اپنی پروفیشنز چھوڑے؟ کیوں ہم سیاست میں آئے؟ سیاست میں ہم اس لیے آئے میاں صاحب کہ آپ فیل ہو گئے. زرداری صاحب آپ فیل ہو گئے. زرداری صاحب آپ کی جماعت جو اپنے آپ کو بھٹو خاندان کی لیگیسی کی وارث کہتی ہے، 4 بار 5 بار آپ وزیر اعظم بنا چکے ہیں، 5 بار مرکزی حکومتوں میں آپ آ چکے ہیں. 71-72 میں بھٹو صاحب، 88 میں بی بی شہید، 96 میں پھر 93 میں پھر بی بی شہید، 2008 میں پھر پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے ذریعے، 2002 میں بھی جب آئے، پیٹریاٹ جب ٹوٹی، نون جب ٹوٹی، کیو لیگ بنی، وہ بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کا مرکب تھی. ایک مشرف صاحب کو نکالیں، باقی سارے آپ ہی تھے. اور میاں صاحب آپ کی جماعت 4-5 بار، 3 بار آپ اور 1 بار آپ کے بھائی صاحب وزیر اعظم بنے. میں پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور تمام محب وطن لوگوں سے بھی اور ذمہ دار لوگوں سے بھی، کس سے ٹھیک کرانا چاہتے ہیں؟ آئنسٹائن کہتا ہے کہ repeating the same mistake again and again and expecting a different result amounts to insanity. پچھلے سن 83-84 سے لے کے 40 سال ہو گئے ہیں میاں صاحب آپ کو، ان کی فیملی کو. آپ 4 بار وزیر اعظم بنے، آپ کی جماعت 4-5 بار وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی جماعت سے. مجھے کوئی پنجابی اٹھ کے بتا دے آج کہ آپ تھانے میں جا سکتے ہیں؟ کیا پنجاب میں ڈاکو راج ختم ہو گیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے. میں آج پوری قوم کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں بہتر وزیر اعلیٰ دینا چاہیے تھا. اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے. جو قوم غلطیوں سے نہیں سیکھتی نا، وہ قوم آگے جاتی ہے. جو جماعت اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی، وہ جماعت بھی آگے نہیں جاتی. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمیں احساس ہے، خان صاحب کو بھی احساس ہے، اور اس وجہ سے اس بار جب ہم آئیں گے آپ کو اور بھی بہتر ٹیم بنا کے دیں گے. لیکن 75 سال میں مسلم لیگ نون 4 بار وزیر اعظم، پیپلز پارٹی 4-5 بار وزیر اعظم، اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت میں رہی، ڈکٹیٹرز آتے رہے، کوئی آتا رہا کوئی جاتا رہا. صرف 3-3.5 سال عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف، اور سارا دوش ہمارے سر. آپ مجھے بتائیں، جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی، کیا یہ مہنگائی تھی؟ کیا پاکستان اس عالمی تنہائی کا شکار تھا؟ آج اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی، کسی کی ضرورت تھی کہ اسرائیل میں اس طرح کی بات ہوتی؟ کم از کم OIC کی کانفرنس کرتے. افغانستان میں امن لانے کے لیے 2 OIC کانفرنس یا بھٹو صاحب نے کی یا ہم نے کی. یہ وہ جذبہ ہے جب پاکستان عالمی افق پہ ابھر رہا تھا، ہم طاقت بن رہے تھے. آج ہمیں کوئی بتاتا ہے، ہمیں کوئی اداروں سے محبت کا سبق نہ سکھائے، کوئی محبت سے، وطن سے محبت کا سبق نہ سکھائے. ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے اپنے ادارے کو، ہم نے گالیاں کھائی ہیں اس ادارے کے لیے پارلیمنٹ کے فلور پہ ان لوگوں سے جو آج پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہمیں آپ کہتے ہیں 9 مئی کا تانا دیتے ہیں، جس نے 9 مئی میں غلط کام کیے میں کہتا ہوں اس کو پھانسی دو، لیکن اوپن ٹرائل کے ذریعے. لیکن کتنے ہوں گے؟ 100 ہوں گے، 200 ہوں گے. جس نے غلط کیا اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. لیکن 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو اگر سائیڈ لائن کیا گیا، پاکستان آگے نہیں بڑھ پائے گا. آج 75 سال بعد ہم اگر دیکھیں، ایک دوسرے پہ الزام در الزام ہم لگاتے ہیں. پاکستان آج کہاں کوئی برانڈ ایمبیسڈر ہے؟ کوئی دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہم دے پائے؟ بہترین کوئی گاڑی ہم بنا پائے؟ پاکستان کو آگے لے جا پائے؟ کیا ہم اسی طرح آگے لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، آج میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ عمران خان صاحب کا صرف ٹھیکہ نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں. آج قائد اعظم نہیں ہے، پاکستان آگے جا رہا ہے، ان کے میسج کو آگے لے کے جا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن اسلام کو ہم سب آگے لے کے جا رہے ہیں. خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں. اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ جو میسج ہے انصاف کا، جو میسج ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کا، اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اور یہ جہاں یہ ہماری کامیابی ہے، ملک صاحب آپ کو، جبران صاحب آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، وہاں یہ اس حکومت کی اور تمام ریاستی داروں کی ایک ناکامی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت آج ورچوئل جلسہ کرنے پہ مجبور ہے، جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، وہ آج زندان میں پڑا ہے. کہا جاتا ہے علی محمد کو، عمران خان، کس کا نام لوں؟ میاں صاحب کا نام لوں؟ اس میاں صاحب کا جو قوم کو غصہ دے کے نکل گئے. میاں صاحب آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، اس قوم کو بتائیں کہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ سن 97 میں کیا ہوا تھا؟ سن 90 میں کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں کر سکے آپ ٹھیک؟ اس لیے پاکستانیوں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں، وی آر ان اور mid 40s.
ہم نے تو جو ملنا تھا علی محمد نے دیکھ لیا، عمران خان نے دیکھ لیا. علی محمد کم عمر میں نہیں بنا، کم عمر میں منسٹر بنا. میں نے وزیر اعظم ہاؤس بھی دیکھ لیا، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی دیکھ لیا، کابینہ بھی دیکھ لی، MNA شپ بھی دیکھ لی، وزارت سب کچھ دیکھ لیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 10 بار اور بن جاؤں گا. الٹیمیٹلی کل نفس ذائقۃ الموت. the problem is آج پاکستان کے یوتھ کو کون سا پاکستان ہم دے کے جا رہے ہیں؟ کیا آج کمزور اور طاقتور کے لیے ایک پاکستان ہے؟ یہی ہماری لڑائی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے بہت پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. جب تک پاکستان میں ایک ریڑھی والے کے لیے اور ایک جنرل کے لیے یا ایک میجسٹریٹ کے لیے اور ایک PM کے لیے یا اس ملک میں ایک عام سیاسی کارکن کے لیے اور اس سیاسی جماعت کے لیڈر کے لیے قانون جو ہے وہ ایک نہیں بنے گا، تب تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. یہی وہ جذبہ تھا جو 9 اپریل کی رات مجھے کھڑا کر گیا. یہی وہ جذبہ تھا جو جیل میں مجھے، شہریار افریدی کو، جاز چودھری کو، اس طرح کے بے شمار ہمارے ورکرز کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، خان صاحب کو، خود کو، کیوں ہم کھڑے رہے؟ میں اس لیے نہیں کھڑا تھا کہ صرف عمران خان صاحب کے میں ورکر ہوں، میں عمران خان کے لیے، میں عمران خان کے لیے نہیں، میں پاکستان کے لیے اور اپنی ذات، اپنے بچوں کے لیے، اس علی محمد کے لیے قربانی دے رہا تھا جو کھڑا تھا، جس کو لوگ جانتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ ہے. اگر میں کہیں جھک جاتا، شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے جھکنے نہیں دیا. اگر میں کہیں اور، مجھے ان سے ہمدردی ہے جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، مجھے ان سے ہمدردی ہے. میرا دل کہتا ہے بہت کم ہوں گے جو دل سے گئے ہیں، مجبور ہو کے گئے. میں سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں 8 فروری کو نکلیں. ہمیں کسی سے لڑائی نہیں لڑنی، کسی ادارے سے لڑائی نہیں، ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا. ہمارا بدلہ صرف یہ ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں، عمران خان صاحب کی جماعت کو لے کے آئیں اور اس کے بعد اس ملک کو آگے لے کے جائیں. کیونکہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی، اور تب تک ہماری سٹرگل انشاءاللہ جاری رہے گی. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.